آئیے دیکھتے ہیں وہ کیا شبہات ہیں، کیا ڈاؤٹس ہیں جن کی وجہ سے لوگ قبر کے عذاب کا، قبر میں بندے کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے اس کا انکار کرتے ہیں۔ وہ کیا معاملات ہیں؟ کیونکہ آج نہیں تو کل یہ چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ آج چونکہ میڈیا کا دور ہے اور کمیونیکیشن کا دور ہے، اس طرح کی چیزیں ایک کے بعد ایک لوگوں تک پہنچتی ہیں، پھر آدمی کو اس کا جواب اس کے سامنے اگر نہیں ہوتا ہے، وہ یا تو کنفیوز ہو جائے گا یا تو گمراہ ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے وہ بات مان لے، یا ہو سکتا ہے کہ دین کے معاملے میں ہی کنفیوز ہو جائے کہ یہ ایسا بولتے وہ ایسا بولتے، جواب کیا ہے اس کا؟ جواب نہ ملنا آدمی کو انکار تک لے جاتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا دلائل ہیں، جو کیا شبہات ہیں اور ان کا کیا ازالہ ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم تو کھودے قبر، ہم کو دکھائی نہیں دیا کچھ بھی، یہ آدمی مر گیا، اس کو ہم نے دفن کیا، اس کے بعد دوسری قبر جب کھولی گئی تو مٹی ہو گیا پورا، یا اگر واقعی بدن بھی نکلا ہے کچھ دن تک ہے اس کے بعد ختم، تو نہ ہم نے قبر کھول کے دیکھا اس میں نہ کوئی چلا رہا ہے، نہ کوئی پکار رہا ہے، نہ کچھ ہے، تو ہم کو تو دکھائی نہیں دیا، ہم کو تو سنائی نہیں دیا۔ تو یہ ایک حسی دلیل ہے جو بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم کو دکھتا نہیں ہے، ہم کو سننے آتا نہیں ہے، اس لیے وہ ہے نہیں۔ یعنی قبر کے عذاب کے انکار کی پہلی دلیل ان کے نزدیک کیا ہے؟ وہ ہم کو دکھائی نہیں دیتا، ایسا ہے ہی نہیں، دیکھو کھول کے دیکھو، تم بولتے ہیں نا قبر میں عذاب ہوتا ہے، کھولو، کھول کے دیکھو اس میں کدھر ہے عذاب۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم کو نہیں دکھ رہا ہے اس کا مطلب نہیں ہے، یعنی کوئی چیز اگر ہم کو دکھائی نہ دے، سنائی نہ دے، تو کیا اس چیز کا وجود نہیں ہوتا ہے؟ جو آدمی سائنس کا علم رکھتا ہے اس کو ہم سے زیادہ اچھا معلوم ہے کہ کئی چیزیں ہیں جو آنکھ سے دکھائی نہیں دیتی لیکن ان کا وجود ہے۔ آپ کو ہوا دکھائی دیتی ہے، آپ کو کئی چیزیں دکھائی نہیں دیتی ہیں، آپ کو الیکٹران پروٹون دکھائی دیتے ہیں، آپ کو بیکٹیریا دکھائی دیتا ہے، آپ کو کتنی ساری چیزیں ہیں کائنات میں وہ دکھائی دیتی ہیں، کتنی ساری چیزیں آدمی کو نہیں دکھتی ہیں۔ زمین گول ہے، کون بولا آپ کو؟ آپ دیکھے جا کے چاند پہ، آپ نے فوٹو دیکھے تو اب بنیادی نقطہ یہ ہے، اگر مجھ کو دکھائی نہیں دیتا ہے تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ نہیں ہے؟ مجھ کو سنائی نہیں دیتا ہے تو کیا اس کا مطلب ہے کہ وہ نہیں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، آپ نے سنا، ہم کو بس ہو گیا، ہمارے نبی کی بات ہم مانتے ہیں، ہمارے نبی سچے، ان کی بات ہم تک پہنچانے والے سچے نے جو بولا وہ مان لینا چاہیے، یہی اچھا ہے، یہی سمجھداری ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عذاب القبر حق، قبر کا عذاب حق ہے، قبر کا عذاب حق ہے، عذاب قبر ہوتا ہے، یہ جھوٹ نہیں ہے، دھوکہ نہیں ہے، ڈرانے کے لیے نہیں بولے تم کو سدھرنے کے لیے، یہ واقعی ہے، ایسا ہوتا ہے۔ قالت قلت فلم يسمعه احد، حضرت عائشہ نے کیا کہا؟ سمپل کویشچن، کسی کو سننے تو آتا نہیں۔ حضرت عائشہ نے وہی سوال پوچھا جو ایک آدمی پوچھ سکتا ہے، ہم کو تو کبھی سننے نہیں آیا، مردے جا رہے ایک دم، عذاب ہو رہا ہے ان کو۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ فلم يسمعه احد، اس کو کسی نے آج تک سنا نہیں۔ قال لا يسمعه الجن والانس، جنات اور انسان اس کو نہیں سن پاتے ہیں، جنات اور انسان اس کو نہیں سن پاتے ہیں۔ ويسمعه غيرهم او قال يسمعه الهوام، لیکن جنات اور انسانوں کے سوا دوسرے ان کو سنتے ہیں، دوسرے جاندار اس کو سنتے ہیں۔ تو انسان اور جن نہیں سنتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا وجود نہیں ہے۔ ایک ایسا انسان جس کو کوئی دکھائی نہیں دیتا، اس کو لوگ بول رہے ہیں بھائی مسجد آئے، بولے مسجد کچھ نہیں رہتی، میرے کو دکھتی کیا؟ کبھی نہیں دکھتی ہے۔ تو آدمی کوئی چیز، ساری چیزوں کا انکار کر دے جو دکھائی نہیں دیتی ہیں، یہ عقل کا اندھاپن ہی ہے، یہ عقل کا اندھاپن ہے۔ اس کو ابو شیخ نے اپنی احادیث میں ذکر کیا ہے، اور اس کی اصل بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، اور یہ حدیث حسن درجے کی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ نے فرمایا انسان اور جن نہیں سنتے ہیں، باقی سنتے ہیں۔